بھی ہوتا ہے کہ واقعات اس طرح پیش نہیں آتے جس طرح ہم نے سوچا ہوتا ہے، لیکن اگر ہم غور کریں تو اس میں بھی قدرت کی طرف سے کوئی نہ کوئی بہتری ہی ہوتی ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں بتائیں گے جو حادثاتی طور پر دریافت یا ایجاد ہوئیں، لیکن اب ہماری روزمرہ زندگی میں ان کی اہمیت اپنی جگہ بنا چکی ہے۔ بات کرتے ہیں سب سے پہلے ماچس کی۔ 1800 کی دہائی میں برطانوی فارماسسٹ جان واکر ادویات بنانے میں استعمال ہونے والے مختلف کیمیکلز کو لکڑی کے تنکوں کے ذریعے مکس کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک تنکے کے سرے پر کوئی مادہ چپکا ہوا ہے۔ جب انہوں نے اس مادے کو رگڑ کر صاف کرنے کی کوشش کی تو وہ مادہ آگ پکڑ گیا۔ یہاں سے جان کے دماغ میں یہ خیال آیا کہ زندگی کو آسان بنانے کے لیے ماچس بنائی جائے، اور پھر انہوں نے ایسا ہی کیا اور بڑے پیمانے پر ماچسیں بنانی شروع کر دیں، اور یوں باقاعدہ ایک کمپنی بنا کر تجارتی بنیادوں پر ماچسوں کی تیاری اور فروخت ہونے لگی۔ لیکن انہوں نے کاروبار میں اپنی اجارہ داری قائم نہ کرنے کے لیے اپنی اس ایجاد کو رجسٹرڈ نہ کروایا، کیونکہ ان کے خیال میں اس طرح ان کی یہ ایجاد انسانیت کے زیادہ کام آ سکتی تھی، اور لوگ بھی ماچسیں بنائیں اور عام لوگوں کو فائدہ ہو۔ اور ماچس جلد ہی ساری دنیا میں مقبول ہو گئی اور آج بھی ایک انتہائی مفید اور کارآمد چیز ہے۔ آلو کے چپس آج ہم سب بہت شوق سے کھاتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ بھی حادثاتی طور پر ہی ایجاد ہوئے تھے؟ امریکہ کے شہر نیو یارک میں رہنے والے جارج کرم ایک بہت مشہور شیف تھے، لیکن اکثر گاہک یہ شکایت کرتے تھے کہ ان کے تلے ہوئے آلو کے کتلے بہت ہی زیادہ خستہ ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے غصے میں آ کر ایک دن جارج نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے گاہکوں کی اس شکایت کو دور کرنے کے لیے آلو کے کتلے بہت ہی باریک کاٹے گا اور انہیں تیل میں خوب بھون کر اور ان پر نمک چھڑک کر اپنے گاہکوں کو پیش کرے گا۔ اپنی طرف سے جارج نے یہ کام گاہکوں کو پریشان کرنے کے لیے کیا تھا، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ لوگ اس کی اس نئی ترکیب سے بنے آلو کے کتلوں کے دیوانے ہو گئے۔ 1853 سے لے کر آج تک آلو کے چپس بنانے کی کئی ترکیبیں منظر عام پر آ چکی ہیں، اور اب یہ 200 سے زیادہ مختلف ذائقوں میں دستیاب ہیں۔ آئس کریم کون؟ آئس کریم بذات خود تو کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ 200 سال قبل از مسیح میں بھی چین کے لوگ اس سے ملتی جلتی ایک چیز کھایا کرتے تھے، لیکن آئس کریم کون بہرحال 1904 میں ایجاد ہوئی۔ اس کا قصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ سینٹ لوئس کے میلے میں آئس کریم کے سٹالز پر اتنا رش ہوتا تھا کہ سنبھالا نہیں جاتا تھا۔ اسی طرح ایک دن آئس کریم کے سٹال پر آئس کریم رکھنے کے کپس ختم ہو گئے تو ارنسٹ ہیمرک نامی ایک دکاندار جو ساتھ میں ایرانی بسکٹ بیچا کرتا تھا، اس نے خیر سگالی کے جذبے کے تحت اپنے بسکٹوں کو گول کون نما شکل میں بنا کر اپنے ساتھی دکاندار کو دینا شروع کر دیے تاکہ وہ ان میں آئس کریم ڈال کر گاہکوں کو پیش کرے۔ اس طرح آئس کریم کے کپ اور چمچوں کے جھنجھٹ سے بھی آزاد ہو کر تیزی سے اپنا کام نمٹا سکیں گے۔ گاہک اس نئی چیز کو پسند کرنے لگے اور اس طرح آئس کریم کون وجود میں آ گئی۔ سیفٹی گلاس۔ فرانس کے ایک کیمسٹ ایک دن اپنی تجربہ گاہ میں کسی تجربے میں مصروف تھے کہ اچانک ان کے ہاتھ سے شیشے کا ایک بیکر پھسل کر نیچے فرش پر جا گرا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ شیشہ کرچی کرچی نہیں ہوا بلکہ صرف تڑک کر رہ گیا۔ اس نے جب جانچ پڑتال کی کہ ایسا کیوں ہوا تو اسے یہ معلوم ہوا کہ شیشے کے اس بیکر میں پتلے پلاسٹک کا محلول بھی موجود تھا، جو کسی پچھلے تجربے کے بعد اسی میں بچ گیا تھا، اور اس طرح ٹوٹ کر کرچیوں میں نہ تبدیل ہونے والا شیشہ ایجاد ہوا، جو آج کل کئی چیزوں میں استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ کاروں کی ونڈ سکرین وغیرہ، تاکہ ایکسیڈنٹ کی صورت میں سکرین اگر ٹوٹے بھی تو اس کی کرچیاں کار کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو زیادہ نقصان نہ پہنچیں۔ اینٹی ڈپریسنٹ میڈیسنز۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دوسرا شخص ڈپریشن کے مرض کا شکار نظر آتا ہے۔ جدید دور کی مصروف زندگی، غیر متوازن کھانوں اور سہولیات کے حصول کی بھاگ دوڑ اس کی بنیادی وجوہات ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ماضی میں لوگوں کو ڈپریشن نہیں ہوتا تھا۔ ہر دور کے اپنے تقاضے اور مسائل ہوتے ہیں۔ آج شاید یہ مرض زیادہ شدت اختیار کر گیا ہو، لیکن یہ موجود ہر زمانے میں ہی رہا ہے۔ اینٹی ڈپریسنٹ میڈیسنز پہلے 1957 میں سامنے آئیں،
دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ادویات اصل میں ٹی بی کے مرض کے لیے اور اس کے علاج کے لیے بنائی گئی تھی، جو اس وقت ایک موذی اور ناقابل علاج مرض سمجھا جاتا تھا۔ اس کو بنانے والے فارماسسٹ نے یہ بات نوٹ کی کہ ان ادویات نے ٹی بی کے علاج میں تو کوئی ہاتھ روا فائدہ نہیں دکھایا تھا، لیکن ان ادویات کو استعمال کرنے والے مریضوں کے مزاج پر اس کے بہت خوشگوار اثرات مرتب ہوئے۔ تب سے اب تک یہ ادویات ڈپریشن کو دور کرنے کے لیے استعمال کروائی جاتی ہیں۔ پیس میکر دل کے امراض میں سے ایک مرض دل کی دھڑکن بے ترتیب ہونا بھی ہے۔ یہ مرض بڑھاپے یا کسی بھی وجہ سے دل کے کمزور ہو جانے کی وجہ سے لاحق ہو جاتا ہے۔ ایک امریکی انجینئر ولسن گریٹ انسانی دل کی دھڑکنوں کو ریکارڈ کرنے کے لیے ایک آلہ بنانے کی کوششوں میں مصروف تھا اور غلطی سے ایک غلط برقی عنصر اس آلے میں لگا بیٹھا۔ جب اس آلے کو دل کی دھڑکن نوٹ کرنے کے لیے استعمال کیا گیا تو پتہ چلا کہ اس نے دل کی بے ترتیب دھڑکن کو دوبارہ صحیح ردم میں تبدیل کر دیا۔ 1960 میں یہ پیس میکر پہلے انسان کے جسم میں لگا دیا گیا اور تب سے ہی یہ انسانی زندگیاں بچانے کے کام آ رہا ہے۔ اینٹی بائیوٹکس اسکاٹ لینڈ سے تعلق رکھنے والے سائنسدان الیگزینڈر فلیمنگ کی لیبارٹری کے فرش پر ہر طرف کاغذ اور بیکرز بکھرے ہوئے تھے۔ پلیٹوں میں مختلف قسم کے بیکٹیریاز کو معائنے کے لیے رکھا ہوا تھا۔ ایک دن سائنسدان نے دیکھا کہ اس پلیٹ میں پھپھوندی لگی ہوئی ہے، جس میں پس یا پیپ کی وجہ بننے والے جراثیم رکھے ہوئے تھے اور پھپھوندی نے ان جراثیموں کو ختم کر دیا تھا۔ فلیمنگ نے اس پھپھوندی پر مزید تحقیق کی اور اس کے نتیجے میں اینٹی بائیوٹکس وجود میں آئیں۔ اس دریافت پر فلیمنگ کو 1945 میں نوبل انعام سے بھی نوازا گیا۔ ایکس ریز 1895 میں ولیم رونجین نے حادثاتی طور پر ہی ایکس ریز کو دریافت کیا۔ ایک دن اس نے لاشعوری طور پر الیکٹرانک بیم کے سامنے اپنا ہاتھ رکھا تو اسے فوٹوگرافک پلیٹ پر اپنے ہاتھ کا عکس نظر آیا، اور حیران کن بات یہ تھی کہ وہ عکس ہاتھ کے اندرونی حصے کا تھا۔ اس نے نوٹ کیا کہ تابکاری شعاعیں ٹھوس اشیاء اور اجسام میں سے گزرتے ہوئے ایک سائے جیسا عکس بناتی ہیں، اور آج ہم جسم کے اندر ہونے والی کسی بھی تبدیلی کو دیکھنے کے لیے انہی ایکس ریز کا استعمال کرتے ہیں۔ مائکرو ویو اوون اگلی بار جب بھی آپ اپنا کھانا سیکنڈز میں گرم کریں گے تو پرسی اسپینسر کو ضرور یاد کریں گے، جو ایک امریکی موجد تھا۔ اس مائکرو ویو اوون کی ایجاد سے پہلے مائکرو ویوز صرف ریڈارز میں استعمال ہوتی تھی۔ ایک دن اسپینسر، جو بحریہ کا ایک ریڈار اسپیشلسٹ تھا، اس نے محسوس کیا کہ جب وہ مائکرو ویوز پیدا کرنے والے آلے کے سامنے کھڑا تھا تو اس کی جیب میں موجود چاکلیٹ بار پگھل کر ایک چپچپی سی شکل اختیار کر گئی، اور اس طرح یہ حادثہ 1945 میں مائکرو ویو اوون کی ایجاد کا باعث بنا۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کے نالج میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ انفارمیشن پسند آئی ہے تو اس کو اپنے فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔